بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں باب مقاسمۃ الجد، یہ باب ہے مقاسمہ جد کے بیان میں۔ اولاً اجمالی بیان سن لیتے ہیں۔ مقاسمہ جد کسے کہتے ہیں؟ تو جد اور بھائی بہنوں کے درمیان جو تقسیم ترکہ ہوتی ہے اس کو مقاسمہ جد کہا جاتا ہے۔ اب بھائی بہنوں میں عینی بھائی بہن ہوں یا علاتی بھائی بہن ہوں، علاتی باپ شریک بھائی بہن، تو دادا جد ہوں اور عینی بھائی بہن علاتی بھائی بہن ہوں، ان کے درمیان جو تقسیم ترکہ ہوتی ہے اس کو مقاسمہ جد کہا جاتا ہے۔ تو مقاسمہ جد کو آپ سمجھ گئے۔ تو یہ جو مقاسمۃ الجد ہیں اس میں صحابہ کرام اور فقہاء کرام میں دو گروہ ہیں۔ بعض صحابہ کرام وہ ہیں جو مقاسمہ جد کے منکر ہیں، بعض صحابہ کرام وہ ہیں جو مقاسمہ جد کے قائل ہیں، بعض فقہاء کرام وہ ہیں جو مقاسمہ جد کے منکر ہیں، اور بعض فقہاء کرام وہ ہیں جو مقاسمہ جد کے قائل ہیں۔ سب کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے ان صحابہ کرام کے بارے میں اور ان فقہاء کرام کو جان لیتے ہیں جو مقاسمہ جد کے منکر ہیں۔ یاد رکھنا مقاسمہ جد کی تعریف کہ عینی بھائی بہن ہوں، علاتی بھائی بہن ہوں اور جد ہوں، تو ان کے درمیان جو تقسیم ترکہ ہوتی ہے اس کو مقاسمہ جد کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں کون کون ہیں جو مقاسمہ جد کے منکر ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ومن تبعہ من الصحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے متبعین صحابہ کرام نے فرمایا۔ اب آپ کے متبعین صحابہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، حذیفہ ابن یمان، ابو سعید خدری، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ تو یہ اکابر صحابہ ایسے ہیں کہ جو منکر ہیں مقاسمہ جد کے۔ کیا فرمایا کہ بنو الاعیانی و بنو العلات لا یرثون مع الجد، کہ بنی اعیان ہوں یعنی سگے بھائی بہن ہوں، و بنو العلات یا علاتی بھائی بہن ہوں یعنی باپ شریک بھائی بہن ہوں، لا یرثون مع الجد، یہ جد کے ساتھ وارث نہیں ہوتے۔ وہذا قول ابی حنیفہ، اور یہی قول ہے حضرت امام اعظم کا، اور حضرت امام اعظم کی پیروی میں حضرت قتادہ، حضرت جابر ابن زید، شریح اور حضرت عطا، عروہ ابن زبیر، عمر ابن عبدالعزیز، حسن بصری، ابن سیرین رحمہم اللہ۔ تو یہ فقہاء کرام ہیں جن کا قول یہ ہے، جنہوں نے جو ہے تابعداری کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی، ان کے قول کو اختیار فرمایا۔ وبہ یفتیٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی فتویٰ بھی اسی قول پر ہے، لیکن اس کتاب میں خلاف فتویٰ مفتبی قول کے علاوہ جو ذکر کیا گیا، اس لیے ذکر کیا گیا کہ احناف میں سے صاحبین کا قول مقاسمۃ الجد کا ہے، اس وجہ سے یہاں بیان کر دیا گیا ہے، حالانکہ فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہے۔ تو یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور اکابر صحابہ ہیں، اور فقہا میں حضرت امام اعظم اور اکابر فقہا ہیں جو مقاسمۃ الجد کے منکر ہیں۔ اب رہا صحابہ کرام میں سے جو مقاسمۃ الجد کے قائل ہیں وہ کون کون ہیں؟ فرماتے ہیں متن میں یہاں شروع کیا وقال زید ابن ثابت، اور دو حضرات کے نام ترک کر دیے گئے، وہ کون ہیں؟ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ تو فرماتے ہیں وقال زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسی میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ کیا فرمایا؟ یرثون مع الجد، کہ بنی اعیان ہوں یا بنی علات ہوں یہ جد کے ساتھ وارث ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں یہ ہو گئے جو قائل ہیں مقاسمہ جد کے۔ وَهُوَ قَوْلُهُمَا رحمہم اللہ تعالی، اور یہی ان دونوں کا قول ہے، ان دونوں سے مراد صاحبین کا قول ہے۔ فقہاء کرام میں احناف میں سے صاحبین ہو گئے جو مقاسمۃ الجد کے قائل ہیں۔ وقول مالک والشافعی، اور امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کا قول ہے، وہ بھی مقاسمۃ الجد کے قائل ہیں۔ اب بات رہی یہاں منکر اور قائل دونوں کے بارے میں بیان کر دیا گیا کہ صحابہ کرام میں سے بعض منکر ہیں اور بعض قائل ہیں، فقہاء کرام میں سے بعض منکر ہیں بعض قائل ہیں۔
تو جو قائل ہیں ان میں سے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کو یہاں بیان کیا جائے گا کہ ان کے مذہب کے اعتبار سے کس طرح سے مقاسمۃ الجد نافذ ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت صاحبین نے انہی کی پیروی کی ہے۔ تو فرماتے ہیں وعند زید بن ثابت للجد مع بنی الاعیان و بنی العلات افضل الامرین من المقاسمۃ ومن ثلث جمیع المال۔ فرماتے ہیں حضرت زید ابن ثابت کے نزدیک جد کے لیے بنی اعیان اور بنی علات کے ساتھ دو امروں میں سے جو افضل ہو، دو امر کیا کیا ہیں؟ مقاسمہ اور ثلث جمیع مال، یعنی کل مال کے ثلث اور مقاسمہ، یہ دو امر ہو گئے، دو معاملے ہو گئے کہ یا تو مقاسمہ کیا جائے یا تمام مال کا ثلث دیا جائے۔ ان دونوں میں سے جس طریقے پر، جس امر سے دادا کو زیادہ ملے گا، جد کو زیادہ ملے گا، وہی جد کے لیے نافذ کر دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ افضل الامرین من المقاسمۃ ومن ثلث جمیع المال، کہ مقاسمہ اور جمیع مال کے ثلث میں سے جو افضل ہو وہی اس کے حق میں نافذ ہوگا۔ اب کافی دیر سے مقاسمہ چل رہا ہے، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَتَفْسِيرُ الْمُقَاسَمَةِ أَن يُجْعَلَ الْجَدُّ فِي الْقِسْمَةِ كَحَدِ الْإِخْوَةِ۔ بس یہی تفسیر یاد رکھنی ہے، اگر یہ ذہن سے نکل گئی تو پورا باب سر کے اوپر سے چلا جائے گا۔ اس تفسیر کو یاد رکھیں۔ وَتَفْسِيرُ الْمُقَاسَمَةِ، مقاسمے کی تفسیر ہے کہ أَن يُجْعَلَ الْجَدُّ، جد کو بنایا جائے فی القسمتی، قسمت میں، تقسیم میں، كَأَحَدِ الْإِخْوَةِ، ایک بھائی کی طرح، ایک بھائی کی طرح، کہ جس طرح سے بھائی کو ملتا ہے، جتنا بھائی کو ملتا ہے، جد کی جگہ بھائی رکھ لیا جائے، جد کو بھائی بنا لیا جائے، تو جیسا بھائی کو ملتا ہے ویسے اس کو دے دیا جائے، تو فرماتے ہیں یہ مقاسمہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بیان کر دی کہ یہاں کیا بیان کیا کہ ثلث جمیع مال اور مقاسمہ، کہ دونوں میں سے جو افضل ہوگا وہ دادا کو دے دیا جائے گا، جد کو دے دیا جائے گا۔ اب ذرا اس کی مثال بھی دیکھ لیجئے، مثال سے انشاءاللہ تعالی بات ایک دم واضح ہو جائے گی۔ اب یہاں سے مثال دیکھتے ہیں، کیونکہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کا مذہب یہ ہے کہ مقاسمہ اور جمیع مال کے ثلث میں دادا کے حق میں جو زیادہ افضل ہو، زیادہ بہتر ہو، اسی طریقے پر ترکے کو تقسیم کیا جائے گا۔ مقاسمے کی تعریف کو یاد رکھنا ہے کہ جد کو ایک بھائی کی طرح بنا لیا جائے، تو اس کی مثال بیان کی، اسکرین پر دیکھیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جد جو ہے وہ بنی اعیان اور بنی علات کو اسبہ بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر نشاندہی کر دی گئی ہے کہ مقاسمہ کے افضل ہونے کی مثال، مرنے والا مر گیا اور اس نے اپنے وارثین میں جد اور ایک بھائی ایک بہن چھوڑی۔ اب یہاں پر مقاسمہ والی صورت آ گئی کہ جد کے ساتھ ایک عینی بھائی ہے، ایک عینی بہن ہے۔ تو اب یہاں پر کیا کیا، مقاسمے میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جد کو ایک بھائی کی طرح بنانا ہوتا ہے۔ تو جد ایک بھائی ہو گیا، ایک دوسرا بھائی، تو بھائی کتنے ہو گئے؟ دو، اور ایک اخت ہے، ایک بہن ہے۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ جو مؤنث کا حصہ، مذکر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ مؤنث کا ڈبل ہوتا ہے۔ تو دو اخ گویا کے چار ہو گئے، تو چار یہ ہو گئے اور ایک بہن ہو گئی۔ اب ہم نے 5 سے مسئلہ بنایا، 5 میں سے 2 جد کو دے دیے، 2 اخ کو دے دیے اور ایک بہن کو دے دیا۔ اب یہاں پر کیا معاملہ ہوا کہ یہاں تو تقسیم ہو گئی، پوری تقسیم ہو گئی، لیکن یہاں پتہ نہیں چلا ابھی کہ یہ دادا کے جد کے حق میں افضل بھی ہے یا افضل نہیں ہے۔ اس کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ محنت سے یہ خاکہ بنایا جاتا ہے، تو آپ جو ہے توجہ سے اس کو سمجھا کریں اور اس کو چاہیں تو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں۔ تو فرماتے ہیں مسئلہ ہم نے بنایا 5 سے، 5 میں سے کیا کیا، 2 جد کو دیے، 2 اخ کو دیے، 2 بھائی کو دیے اور ایک بہن کو دیا۔ اب مرنے والے نے جو ترکہ چھوڑا ہے وہ مثلاً 11 روپے چھوڑے ہیں یا 11 چھوڑا ہے، کچھ بھی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اب یہاں تقسیم کریں گے، کس طرح سے تقسیم کا طریقہ ماقبل میں وضاحت سے بیان کر دیا گیا کہ ہر وارث کو جو حصہ ملتا ہے اس حصے کو اس حصے کے عدد میں
اور جو میت نے ترکہ چھوڑا ہے ان دونوں عددوں کے درمیان نسبت دیکھتے ہیں کہ کس کی ہے۔ اگر تباین کی نسبت ہوتی ہے تو ہر وارث کو جو حصہ ملا ہے اس حصے سے ترکے کو ضرب دیں گے، پھر اس سے جو حاصل ہوگا، حاصل ضرب ہوگا، اس کو جس عدد سے مسئلہ بنایا ہے اس پر تقسیم کر دیں گے تو اس وارث کا حصہ آ جائے گا۔ تو اس مثال میں کیا ہوا کہ اولاً تو مرنے والے نے مثلاً مان لیجئے 11 روپے چھوڑے، تو اب اس میں کیا دادا کو کتنا ملا تھا؟ 5 سے 2، تو 2 کو 11 میں ضرب دیا تو 22 ہوا۔ دادا والی مثال پر آ جائیے، جد والی مثال پر، تو 2 سے ضرب دیا تو 22 ہوا۔ پھر 22 کو جب ہم نے 5 پر تقسیم کیا تو 4.4 آیا، یعنی 4 روپے 40 پیسے۔ اب یہاں پر کیا ہوا، یہ دادا کا حصہ ہو گیا مقاسمہ کے اعتبار سے۔ بھائی کا بھی یہی ہوگا کہ بھائی کو بھی 5 میں سے 2 ملا تھا، تو 2 بھائی کا 2 کو 11 سے ضرب دیا تو 22 ہوا، اور 22 کو 5 پر تقسیم کیا تو 4.4 ہو گیا۔ اب بہن کو کتنا ملا تھا؟ 1 ملا تھا، 1 کو 11 میں ضرب دیا تو 11 ہوا، 11 کو 5 میں تقسیم کیا تو یہ 2.2 ہو گیا۔ اب کل جب ہم نے جوڑا تو کتنا ہوا؟ یہ 11 ہو گیا، یعنی جو تقسیم ترکہ ہے وہ پوری ہو گئی کہ 11 روپے میں سے یا 11 میں سے بھائی کو 4.4 ملے گا، جد کو 4.4 ملے گا، اور بہن کو جو ہے وہ 2.2 ملے گا۔ یہ تقسیم ہو گئی، کس کے اعتبار سے ہوئی؟ یہ مقاسمہ کے افضل ہونے کے اعتبار سے۔ اسی کو ہم ثلث جمع مال کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تبھی تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ افضل ہے وہ افضل نہیں۔ تو اس پر اس کو یاد رکھیے گا کہ مقاسمہ کے اعتبار سے دادا کو 4.4 ملا۔ اب ثلث جمع مال کے اعتبار سے کتنا ملے گا وہ مثال دیکھیں۔ تو فرماتے ہیں اس میں آ جائیے۔ اب کیا ہوا، یہاں بھی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ وہ ثلث ہے جو غیر افضل ہے۔ مرنے والا مر گیا اور اس نے جد، بھائی اور ایک بہن چھوڑی۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہے؟ مقاسمہ تو نہیں کرنا، مقاسمہ کرنا ہوتا تو جد کو ایک بھائی کے مثل بنا لیتے۔ اب یہاں مقاسمہ نہیں کرنا ہے تو جد کو جمع مال کا ثلث دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جد کو جمع مال کا ثلث دینا ہے۔ تو اب اصحاب فرائض میں سے گویا کہ جد ہی ہے، صرف جد ہے نا، تو اور اس کو بھی کتنا دینا ہے؟ ثلث دینا ہے۔ تو ثلث کا جو مخرج ہے، اقل مخرج، وہ 3 ہے۔ 3 سے ہم نے مسئلہ بنایا، 3 میں سے 1 دے دیا جد کو، 1 کس کو دے دیا؟ جد کو دے دیا۔ اب کتنے بچے؟ 2 بچے، اور ان کو لینے والے کتنے ہیں؟ ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے۔ ایک بھائی 2 بہنوں کے قائم مقام ہے، تو لینے والے ہو گئے 3، اور حصے ان کو ملے 2۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر جو ہے کسر واقع ہو گیا۔ کتنے ہیں بیٹا؟ لینے والے کتنے ہو گئے؟ 3، اس لیے کہ ایک بھائی 2 بہنوں کے قائم مقام ہے، تو گویا کہ 2 بھائی اور ایک بہن 3 ہو گئے، اور ان کو حصے ملے ہیں 2۔ اب 2 اور 3 ان میں تباین کی نسبت ہے، یہاں کسر واقع ہو رہا ہے، تو اب ہم نے 3 ہو رہے ہیں نا جن کو حصہ دینا ہے، اس 3 کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا۔ اصل مسئلہ کتنا تھا؟ 3۔ 3 کو 3 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب ہوا 9۔ اب یہ جو 9 ہے، اب اس سے مسئلہ بنائیں گے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اصل مسئلہ سے جس عدد کو ضرب دیا جاتا ہے اس سے ہی ہر ایک کے حصے کو ضرب دیا جاتا ہے۔ تو اب جد کو 1 ملا تھا، 1 کو 3 سے ضرب دیا تو 3 ہو گیا، یعنی جد کو جب مسئلہ 3 سے بنا رہے تھے تو 1 ملا، اور اب 9 سے بنائیں گے تو 3 ملے گا۔ اور بھائی بہن کو کتنا ملا تھا؟ 2۔ 2 کو 3 سے ضرب دیا تو 6 ہو گیا، اور 6 کو جب 3 میں ڈیوائڈ کیا تو 2 آیا۔ تو اب یہ جو 2 ہیں یہ ڈبل ہوگا بھائی کے لیے، تو بھائی کو 9 میں سے 4 ملے گا، اور بہن کو 9 میں سے 2 ملے گا، اور جد کو 9 میں سے 3 ملے گا، اور یہ کل جو ہے 9 ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں پر جو کسر واقع ہو رہا تھا وہ کسر دور ہو گیا۔ یہ کون سی مثال چل رہی ہے؟ ثلث غیر افضل کی، کہ وہ ثلث جو افضل نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا، اب وہی تقسیم کریں گے کہ یہاں تو ہمیں پتہ نہیں چلا، حالانکہ یہاں بھی واضح ہے کہ پہلے کتنے میں سے مل رہا تھا؟ پہلے خمس میں سے، یعنی 5 میں سے کتنے؟ 2 ملے تھے، اور اب 9 میں سے 3 ملے، تو 5 میں سے 2 ملنا وہ زیادہ ہے باعتبار اس کے کہ 9 میں سے 3 دیے جائیں۔ چلیے آسان کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ترکہ یہاں پر بھی کتنا ہے؟ 11 ہے، تو جد کو کتنے ملے؟ 3،
وہی طریقہ اختیار کریں گے جو ماقبل میں اختیار کیا تھا۔ جد کو ملے 3، اب ہم نے کیا کیا، 3 کو 11 میں ضرب دیا تو کتنا ہوا، یہ 33 ہوا۔ پھر 33 کو 9 پر تقسیم کیا، اس لیے کہ مسئلہ کتنے سے بنایا، 9 سے۔ تو اب یہاں جد کو کتنا ملا، 3.66۔ تو جد کا کتنا ہو گیا، 3.66۔ اب بھائی کو کتنا ملا ہے، 4 ملا ہے۔ پھر 4 کو 11 میں ضرب دیا تو 44 ہو گیا، اور 44 کو 9 پر تقسیم کیا تو 4.88 ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں بہن کو کتنا ملا تھا، 2۔ 2 کو 11 میں ضرب دیا تو 22 ہو گیا، اور پھر 22 کو 9 پر تقسیم کیا تو 2.44 ہو گیا۔ اب ہم مقابلہ کرتے ہیں مقاسمہ کا اس سے، یا اس کا مقاسمہ سے ہم مقابلہ کریں گے تو مقاسمہ میں جد کو کتنا ملا تھا، 4.4۔ اب یہاں پر کتنا مل رہا ہے، 3.66، تو کم ہوا حصہ اس کا۔ تو فرماتے ہیں تو اسی لیے بیان کیا گیا کہ مقاسمہ اور جمع مال کے ثلث میں جو افضل ہو وہ دادا جد کو دیا جائے گا۔ تو اب ہم نے دونوں مثالوں کی جب تحلیل کی تو پتہ چلا کہ یہاں پر مقاسمہ افضل ہے، یہاں ثلث جمع مال افضل نہیں ہے، اس لیے کہ مقاسمہ کر رہے تھے تو 11 میں سے دادا کو 4.4 مل رہا تھا، اور ثلث جمع مال کے اعتبار سے دادا کو 3.66 مل رہا ہے۔ تو یہاں دادا کا حصہ، جد کا حصہ کم ہو گیا، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور مقاسمہ والی مثال کو اختیار کیا جائے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بر وقت اس کو حل کیا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو یہ جو مثال ابھی بیان کی گئی وہ مقاسمہ کے افضل ہونے کی مثال بیان کی گئی۔ اب ثلث جمع مال کے افضل ہونے کی بھی ایک ایک مثال لے لیجئے تاکہ بات ایک دم واضح ہو جائے۔ اس کو اگر آپ اچھے سے سمجھ لیں گے تو یہ باب کبھی آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گا۔ تو یہ جو مثال بیان کی گئی تھی یہ تھی مقاسمہ کے افضل ہونے کی مثال۔ اب ثلث جمع مال کے افضل ہونے کی مثال دیکھتے ہیں، اسکرین پر دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا اور اس نے اپنے پیچھے جد، 2 اخ اور 1 اخت چھوڑی، یعنی 1 جد چھوڑے، 2 بھائی چھوڑے اور 1 بہن چھوڑی۔ اب مسئلہ ہم بناتے ہیں ثلث جمع مال کے اعتبار سے۔ پہلا مسئلہ بنایا تھا مقاسمہ کے اعتبار سے، اب یہاں ثلث جمع مال کے اعتبار سے بنائیں گے۔ تو کیا کیا، وہی مسئلہ 3 سے بنے گا، اس لیے کہ یہاں اصحاب فرائض میں سے گویا کہ جد ہے اور اس کو کتنا ملنا ہے، ثلث ملنا ہے۔ ثلث کا اقل مخرج کتنا ہے، 3 ہے، 3 سے مسئلہ بنا لیا۔ تو ہم نے 3 سے مسئلہ بنایا، 3 کا 1 ثلث 1 ہوا جو جد کو دے دیا، باقی بچے 2۔ تو چونکہ بھائی بہن اسبا ہیں 2 ان کو دے دیا۔ تو بھائی کتنے ہیں، 2 ہیں، اور بہن کتنی ہے، 1 ہے۔ 2 بھائی گویا کہ 4 ہیں اور 1 بہن 5، تو یہ 5 ہو گئے۔ افراد ہیں 5 اور ان کو جو حصے مل رہے ہیں وہ 2 ہیں، یہاں کسر واقع ہو گیا، اور دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ تو پھر 5 کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا، اصل مسئلہ کتنا ہے، 3 ہے۔ تو جب ہم نے 3 کو 5 میں ضرب دیا تو کتنا ہو گیا، 5 دیا 15۔ آپ جانتے ہیں کہ جس سے اصل مسئلہ کو ضرب دیتے ہیں اس سے ہی ہر ایک کے حصے کو بھی ضرب دیتے ہیں۔ تو جد کو کتنا ملا تھا، 1 ملا تھا، 1 کو 5 سے ضرب دیا تو 5 ہو گیا۔ تو اب جد کو 15 میں سے 5 ملے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، بھائی بہنوں کو کتنے ملے تھے، 2۔ اب 2 کو 5 سے ضرب دیا 10 ہو گئے، اور بھائی بہن جو افراد ہو رہے تھے وہ 5 ہو رہے تھے۔ 5 کو 10 کو 5 میں کیا کیا، تقسیم کیا تو 2 آیا۔ اب ہر بھائی کو 2 کا ڈبل کتنا ہوگا، 4، یعنی ہر بھائی کو 4 4 ملے گا، اور ہر بہن کو بہن 1 ہے تو اس کو 2 ملے گا، یعنی 15 میں سے جد کے 5 ہو گئے اور ہر بھائی کے 4 4 ہو گئے اور بہن کے 2 ہو گئے، یہ کل کتنے ہو گئے، 15 ہو گئے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ افضل کیسے ہیں۔ تو اب جو میت ہے اس نے چھوڑے 13 روپے چھوڑے، یا 13 کچھ بھی چھوڑا، مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں جد کو کتنے ملے، 5 اور 13 میں نسبت دیکھی تباین کی تو کل سے ضرب دیں گے۔ تو جد کو ملے 5 کو 13 میں ضرب دیا تو 65 ہوا، پھر 65 کو 15 پر تقسیم کیا تو 4.33 آیا، 4.33 آیا۔ تو اب یہ 13 میں سے 4.33 دادا کو، جد کو دے دیے گئے۔ اب ایک بھائی کو، دونوں بھائیوں کو جمع
کتنے ملے؟ 8 ملے۔ 8 کو 13 میں ضرب دیا تو 104 ہو گیا، اور کہتے ہیں اور 104 کو 15 پر تقسیم کیا تو 6.93 ہو گیا۔ تو یہ دونوں بھائیوں کو ملے مشترکہ طور پر۔ اور بہن کو کتنا ملا؟ بہن کو 2 ملے، تو 2 کو 13 میں ضرب دیا تو 26 ہوا، 26 کو 15 پر تقسیم کیا تو 1.73 ہو گیا۔ تو اب یہ معاملہ ہوا ثلث کے اعتبار سے، ثلث جمیع اعمال کے اعتبار سے جد کو دیا جائے تو اس اعتبار سے 13 میں سے جد کو کتنا مل رہا ہے؟ 4.33۔ اب اسی کو دیکھتے ہیں، اب جب ہم نے اس کا کل کیا تو کل آیا 12.99 یعنی 13۔ تو فرماتے ہیں اب اسی کو مثال کو ہم بناتے ہیں مقاسمہ کے اعتبار سے، اور پھر دونوں میں مقابلہ کریں گے کہ افضل کون سا ہے۔ تو فرماتے ہیں مثال مقاسمہ غیر فضلہ۔ تو یہاں پر کیا ہوا بھائی کہ اب یہاں مقاسمہ کریں گے تو جد کو کیا بنا لیں گے؟ ایک اخ کے برابر بنا لیں گے۔ تو 2 بھائی پہلے سے موجود ہیں، ایک جد ہو گیا تو 3 ہو گئے، اور 3 کا ڈبل کتنا ہوتا ہے؟ 6۔ ایک بہن ہے 7، 7 سے مسئلہ بنایا، اور 7 سے مسئلہ ہم نے بنایا تو اب کیا ہوا کہ 7 میں سے 2 کس کو دے دیے؟ جد کو دے دیے، اور 2 علیحدہ علیحدہ ہر ایک بھائی کو دے دیے، 2 علیحدہ علیحدہ ہر ایک بھائی کو دے دیے۔ مشترکہ طور پر تو 4 ملیں گے، لیکن علیحدہ علیحدہ ہر بھائی کے 2 ہو گئے۔ فرماتے ہیں اور ایک بچا تو وہ بہن کو دے دیا۔ تو اب یہاں پر 7 میں سے 2 کت کے ہو گئے؟ دادا کے، جد کے ہو گئے، 2 ہر ایک بھائی کے ہو گئے 2، اور ایک بہن کا ہو گیا۔ تو یہ 7 پورے تقسیم ہو گئے۔ اب یہاں پر بھی ترکہ ہم نے رکھا 13 تاکہ مقابلہ کر لیا جائے کہ یہ افضل ہے یا وہ جو پہلے بیان کیا گیا وہ افضل ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جد کو کتنا ملا ہے؟ 2۔ 2 کو ہم نے 13 میں ضرب دیا تو 26 ہوا، پھر 26 کو 7 پر تقسیم کیا تو 3.71 ہوا۔ یہ ملا جد کو مقاسمہ کے اعتبار سے اس مثال میں۔ اور 2 بھائی تھے، ان کو مشترکہ طور پر 4 ملا تھا، 4 کو 13 میں ضرب دیا تو 52 ہوا، اور 52 کو 7 پر تقسیم کیا تو 7.42 ہوا۔ بہن کو یہاں کتنا ملا؟ 1 ملا، 1 کو 13 میں ضرب دیا 13 رہا، 13 کو 7 پر تقسیم کیا تو 1.85 ہوا۔ اب یہاں جد کا دیکھنا ہے کہ جد کو کتنا مل رہا ہے؟ 3.71، اور ثلث کے اعتبار سے اس کو 4.33۔ تو اب بتائیے آپ کہ یہاں مقاسمہ افضل ہے یا ثلث جمیع اعمال افضل ہے؟ تو بالبداہت یہاں ثلث جمیع اعمال افضل ہے۔ تو یہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے کہ جو افضل ہو اسی کے اعتبار سے جد کو دے دیا جائے گا، کہ اگر مقاسمہ افضل ہے، افضل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس تقسیم کے اعتبار سے دادا کا حصہ زیادہ ہو اسی اعتبار سے تقسیم کی جائے گی، کہ اگر ثلث جمیع اعمال کے اعتبار سے افضل ہے تو ثلث جمیع اعمال دے دیا جائے گا، اور اگر مقاسمہ کے اعتبار سے افضل ہے تو مقاسمہ دے دیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں دونوں کی مثال، ایک ایک مثال بیان کر دی گئی تاکہ بات ایک دم واضح ہو جائے۔ اس کے باوجود اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یہ بھی ممکن ہے، آپ کمنٹ کر کے اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَبَنُو الْعَلَّاتِ يَدْخُلُونَ فِي الْقِسْمَةِ مَعَ بَنِي الْأَعْيَانِ إِضْرَارًا لِلْجَدِّ۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بنی اعیان موجود ہیں تو حضرت زید بن ثابت کے نزدیک بنی علات جو ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں، محجوب ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا ہے، لیکن وہ تقسیم میں داخل ہوں گے۔ اگر کچھ بچے گا تو ان کو ملے گا، اگر نہیں بچا تو ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ دونوں کی مثالیں بیان کرتے ہوئے بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں وَبَنُو الْعَلَّاتِ يَدْخُلُونَ فِي الْقِسْمَةِ، کہ بنو العلات یعنی باپ شریک بھائی بہن داخل ہوں گے قسمت میں، تقسیم میں داخل ہوں گے، مع بنی الاعیان، بنی اعیان کے ساتھ، یعنی سگے بھائی بہن بھی ہیں اور علاتی بھائی بہن بھی ہیں اور جد بھی ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہاں تقسیم میں تو داخل ہو جائیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ تقسیم میں داخل ہو کر جد کے حصے کو کم کر دیں گے اور پھر نکل جائیں گے بغیر کچھ لیے۔ ہاں اگر کچھ بچ گیا تو ان کو مل جائے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اضراراً للجد، جد کو نقصان پہنچانے کے غرض سے وہ تقسیم میں داخل ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا أَخَذَ الْجَدُّ نَصِيبَهُ، تو جب جد جو ہے اپنا حصہ لے لے گا، فَبَنُو الْعَلَّاتِ،
تو بنی اللات یعنی باپ شریک بھائی بہن یخرجون من البین درمیان سے نکل جائیں گے، خائبین بغیر شیئن بغیر کسی چیز کو لیے ہوئے یعنی مایوس ہوتے ہوئے نکل جائیں گے، والباقی لبنی الاعیان اور جو باقی بچے گا وہ کس کے لیے ہوگا؟ عینی بھائی بہنوں کے لیے ہوگا یعنی سگے بھائی بہنوں کے لیے۔ الا اذا کانت من بنی الاعیان اخت واحدہ، فرماتے ہیں لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جہاں بنی علات جو ہے وہ محروم نہیں رہیں گے بلکہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں الا مگر اذا کانت من بنی الاعیان کہ جب کہ بنی اعیان میں سے یعنی سگے بھائی بہنوں میں سے کیا ہو؟ اخت واحدہ ایک ہی بہن ہو، فإنها تو جب وہ اذا اخذت فرضہا اپنا فرضی حصہ لے لے، اور فرضی حصہ کیا ہے اس کا؟ نصف الکل، کل کا نصف، بعد نصیب الجد جد کے حصے کے بعد، جد کا جو حصہ ہے جد نے لے لیا، پھر کل کا جو نصف ہے وہ بہن نے لے لیا، تو فرماتے ہیں فإن بقی شیء تو اب یہ ان دونوں کے اپنا اپنا حصہ لینے کے بعد اگر کوئی چیز باقی بچتی ہے فلبنی العلات تو بنی علات کے لیے ہوگی، وإلا فلا شیء لہم اور اگر کوئی چیز نہیں بچتی ہے تو ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اب مثال سے سمجھیں بات کو، دیکھیں اسکرین پر دیکھیں مثال کیا ہے بیان کیا، کجد و اخت لأب و ام و اختین لأب کہ مرنے والا مر گیا اور اس نے اپنے پیچھے کسے کسے چھوڑا؟ کہ جد چھوڑا اور ایک سگی بہن چھوڑی اور دو باپ شریک بہنیں چھوڑی، جد چھوڑا اور ایک سگی بہن اور دو باپ شریک بہنیں چھوڑی، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا دیکھیں۔ تو فرماتے ہیں اب یہاں بنائیں گے مسئلہ کیا بنائیں گے؟ یہاں سب سے پہلے کیا جائے گا مقاسمہ۔ کیا کیا جائے گا؟ یہاں مقاسمہ افضل ہے، اور کیسے افضل ہے وہ آپ لوگ اس پر غور و فکر کریں گے تو بات آپ پر واضح ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں یہاں مسئلہ ہم نے بنایا، تو کتنے سے مسئلہ بنانا ہے؟ تو جد ہو گیا، تو مقاسمہ کر رہے ہیں تو جد گویا کہ ایک بھائی ہے، تو ایک سگی بہن ہو گئی، دو علاتی بہنیں ہو گئیں، تو کل 3 بہنیں ہوئیں اور ایک بھائی یعنی جد ہوا، اور جو 2 کے قائم مقام ہیں، تو 3 بہنیں ایک بھائی جو 2 ہیں، تو ٹوٹل ہوئے 5۔ تو 5 سے ہم نے مسئلہ بنایا، کتنے سے مسئلہ بنایا؟ 5 سے۔ اب مقاسمہ چل رہا ہے نا، تو اب کیا کریں گے ہم؟ 5 سے ہم نے مسئلہ بنایا تو یہاں پر 5 میں سے 2 دیے جائیں گے جد کو۔ اب 2 کیوں دیے جائیں گے؟ اس لیے کہ مقاسمہ چل رہا ہے نا، تو مؤنث کا ڈبل ہوگا مذکر کے لیے، تو دے دیا۔ کتنا دیا؟ جد کو دیا 2 دینے کے بعد اب کیا بتایا کہ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں اسبا ہوگی سگی بہن، لیکن اس کے باوجود اس کو اسبا والا حصہ نہ دے کے اس کو کل کا نصف دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اکیلی بہن ہو تو اس کا حصہ نصف سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی نصف سے کم ہو سکتا ہے بنی علات کی موجودگی کے وقت، تو اس لیے اس کو نصف دیا جائے گا یعنی نصف کل دیا جائے گا۔ تو مسئلہ بنایا 5 سے، 5 میں سے 2 دیا جد کو، اور 5 کا آدھا کتنا ہوا؟ 2.5، تو 2.5 دے دیا سگی بہن کو۔ 2.5 کس کو دیا؟ سگی بہن کو، تو 2 اور 2.5 4.5 ہو گیا۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ 2.5 یہاں پر کسر واقع ہو رہا ہے۔ کیا واقع ہو رہا ہے؟ کسر۔ تو اس کسر کو دور کریں گے۔ کسر کس طرح سے دور کیا جائے گا کہ سگی بہن کو کتنا دیا جا رہا ہے؟ 2.5 دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ہو رہا ہے کسر واقع۔ تو اب اس کسر کو دور کریں گے کہ سگی بہن کا جو حصہ ہے وہ نصف الکل ہے، اور نصف کا جو اقل مخرج ہوتا ہے وہ 2 ہوتا ہے، تو اب اس 2 سے اصل مسئلہ کو ضرب دیں گے۔ اصل مسئلہ کتنا تھا؟ 5، تو 5 سے ہم نے 2 کو ضرب دیا تو 10 ہوا۔ دادا کو کتنا ملا تھا؟ جد کو ملا تھا 2، 2 کو 2 سے ضرب دیا تو 4 ہو گیا، تو اب جد کو 10 میں سے 4 ملے گا، اور سگی بہن کو کتنا ملا تھا؟ 2.5 ملا تھا، 2.5 کو 2 میں ضرب دیا تو 5 ہو گیا۔ اب 10 میں سے سگی بہن کو کتنا ملے گا؟ 5 ملے گا، 1 بچا، تو یہ جو 1 بچ گیا ہے وہی ملے گا علاتی بہنوں کو۔ علاتی بہنوں کو کہ اگر نہ بچے تو کچھ نہیں ہے ان کے لیے، اور اگر بچ جائے تو ان کو ملے گا، تو یہاں پر 1 بچ گیا، تو یہ 1 ملا علاتی بہنوں کو، تو علاتی بہنوں کو 1 دے دیا۔ اب 1 دینے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ 2 بہنیں ہیں ان کو حصہ مل رہا ہے 1،
کسر واقع ہو گیا، اس کسر کو دور کریں گے تو فرماتے ہیں اب یہاں 2 کو ضرب دیا 10 سے، اس لیے کہ مسئلہ بنایا 10 سے اور کسر واقع ہو رہا ہے اللہ بہنوں پر اور وہ 2 ہیں، تو 2 کو 10 سے ضرب دیا تو 20 ہو گیا۔ اب اسی 2 سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دیں گے کہ جد کو 10 میں سے 4 ملا تھا، 4 کو 2 میں ضرب دیا تو 8 ہو گیا، 20 میں سے جد کو 8 ملا۔ اب سگی بہن کو 5 ملا تھا 10 میں سے، 10 کو 2 میں ضرب دیا، 5 کو 2 میں ضرب دیا تو 10 ہو گیا، اب 20 میں سے سگی بہن کو 10 ملے گا۔ اب اللہ بہنوں کو 10 میں سے 1 ملا تھا، 1 کو 2 میں ضرب دیا تو 2 ہو گیا، اب ہر سگی بہن کو 1 ملے گا۔ تو یہاں پر کیا ہوا، اس صورت میں مال بچ رہا تھا تو اللہ بہنوں کو مل گیا، تو یہ وہ مثال ہو گئی کہ اللہ بہنوں کو ملتا ہو۔ اب فرماتے ہیں فَبَقِيَ لِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ عُشْرُ الْمَالِ، فرماتے ہیں تو باپ شریک 2 بہنوں کے لیے مال کا عشر باقی بچا، یعنی پہلی مثال میں کیا کیا تھا کہ 5 کو 2 میں ضرب دیا تو 10 ہو گیا، 10 میں سے 4 جد کا ہو گیا، 5 سگی بہن کا ہو گیا، 1 باقی بچا، تو مال کا 10واں حصہ باقی بچا نا، تو فرماتے ہیں وہ باقی بچا 2 سگی بہنوں کے لیے اور وہ 2 تھی اور حصہ تھا 1، تو فرماتے ہیں وَتَصِحُ مِنْ 20 اور اس کی تصحیح ہوئی 20 سے۔ کتنے سے تصحیح ہوئی؟ 20 سے تصحیح ہوئی، اور 20 میں سے کیا ہوا کہ جد کو 8 مل گیا اور سگی بہن کو 10 مل گیا اور 2 اللہ بہنوں کو 2 مل گیا، جن میں سے ہر ایک بہن کے حصے میں 1 آیا۔ تو یہ تو وہ مثال ہو گئی کہ جہاں اللہ بہنوں کے لیے کچھ بچ جائے اور ان کو ملے۔ اب مثال دیتے ہیں اس کی کہ یہ تقسیم میں تو داخل شامل ہوں گی لیکن ان کے لیے کچھ بچے گا نہیں۔ وہ صورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أُخْتٌ لِأَبٍ، فرماتے ہیں کہ اگر اس مسئلے میں ایک باپ شریک بہن ہوتی لم يبقى لها شيء، تو اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہتا، جب باقی نہیں رہتا تو اس کو کچھ نہیں ملتا۔ مثال دیکھیں، فرماتے ہیں جد ہیں، ایک سگی بہن ہے اور ایک اللہ بہن ہے، تو یہاں جد 2 ہو گئے اور جد ایک بھائی کے قائم مقام ہے نا، تو بھائی 2 کے برابر ہوتا ہے، تو 2 ہو گئے اور 2 بہنیں ہو گئیں، تو کل کتنے ہوئے؟ 4، تو 4 سے مسئلہ بنایا، 4 میں سے 2 جد کو دے دیے اور نصف الکل کتنا ہوا؟ 4 کا آدھا کتنا ہوا؟ 2 ہوا، 2 سگی بہن کو دے دیے، تو جو 4 تھا وہ پورا تقسیم ہو گیا، کچھ باقی نہیں بچا، تو اس لیے اللہ بہنوں کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں تک بات پوری ہو گئی ہے۔ اگر اس سبق میں کہیں بھی کوئی اشکال ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اشکال کو دور کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔